मुलाकात हुई आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, क्या आप ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं या बेहतरी है, वो जो प्रोमिसेस उन्होंने आपके साथ किए उस मीटिंग में, क्या आप कहते हैं ये फौज की वजह से हो रहा है सारा? मैंने ये कहा कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम किया जाए। एक्ट आ गया हुआ है 2022 में, और जिसके तहत फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी 2 साल लिए, और अब तमाम जो चैम्बर्स हैं वो भी इंशाल्लाह 2 साल लेंगे। और जब से मैंने होश संभाली और 70 साल हो गए, हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये तो हम सुन रहे थे, अभी हम देख रहे हैं। पर कभी ये भी नहीं हुआ कि आपकी डिवेल्युएशन हो गई हो और $1 के एवज आपके 300 रुपये हो गए। आज मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको आप करार दें? ये पाकिस्तान किसका है? आपका और मेरा। तो हम ही जिम्मेदार हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच विद ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी और ख़ुसूसन इकॉनमी में अगर हम बात करें डॉलर्स की, तो इतनी तेज़ी से कोई चीज़ भी आसमान पे नहीं जाती जितनी पाकिस्तान में डॉलर जाता है, और फिर एकदम से वापस नीचे ज़मीन पे भी आ जाती है। तो इकॉनमी की मौजूदा सिचुएशन, फिर उसके बाद हमने देखा कि ताजर बरादरी के साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की मुलाकात हुई। उसमें मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ लोगों की। कुछ लोग ये कहते हैं कि इकॉनमी को बेहतर करने में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ये जो इक़दामात हैं ये काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन एक और हल्का भी है जो ये कहता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे सबकदोश होना चाहिए। तो इन तमाम इश्यूज़ पे आज हम बात करने के लिए आए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ इनके सदर हैं काशिफ अनवर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी सियासत और आपकी जो कारोबारी मामलात हैं वो ठीक जा रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इकॉनमी और ख़ुसूसन आपने देखा होगा कि PTI के दौर में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड सतह पे थी, फिर जैसे ही हुकूमत बदली ज़मीन पे आ गई। क्या इशूज़ हैं सर? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि द मदर ऑफ़ ऑल इविल्स इज़ डिवेल्युएशन। ठीक है। और हमें चूँकि हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं हैं, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। हमारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पर नहीं बनते, हत्ता कि हमारे पास एनर्जी के लिए भी हम जो एनर्जी बनाते हैं वो भी हमने IPPs और हमने फ्यूल को इंपोर्ट करना है, और फिर हमने करना है। हम सोलर की तरफ नहीं गए, हम हाइडल की तरफ नहीं गए, हम फ्यूल की तरफ हैं, और हम वो करेंगे तो फिर हमारा मामला चलेगा। अब जिस तरह डिवेल्युएशन होती गई उस तरह आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ती गई, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया, महंगाई होती गई, इन्फ्लेशन आपकी 35-40% इन्फ्लेशन हो गई। आपका जिस तरह अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। आप बैंकों से जब एक कारोबार और सनतकार को आप कर्जा नहीं ले सकते तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे? वो भी मसाइल पैदा शुरू होने हो गए, बेरोज़गारी, ले ऑफ शुरू हो गए। अब चूँकि गवर्नमेंट को अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना था तो उसके लिए उन्होंने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब ये कर दिया कि 100% कैश मार्जिन होगा। अब भी अगर ख़त्म हो गया है 100% कैश मार्जिन, तो LCs नहीं खुल रही कि हमारे पास रिजर्व्स में पैसे नहीं हैं। बहुत से आपके कंटेनर्स आज भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, हमारे इंपोर्टर्स के पोर्ट पे पड़े हैं, और मैं बहुत से ऐसी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को जानता हूँ जिन्होंने अपनी कंसाइनमेंट्स को छोड़ दिया है, क्योंकि ड्यूटी, डैमरेज, डिटेंशन, पोर्ट चार्जेस की जो वजह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट से वो बढ़ गए हैं। तो देखें, अगर हम ऐसे ही हालात रहे, और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम टेलीविजन्स पे बैठ के पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बात करते थे कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। एक तो इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट से बचें, मुश्किल वक्त था, लेकिन उसके लिए हमें पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू पॉलिसीज़ चाहिए कि हमने कैसे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर लिया और हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने प्रायोरिटी वाइज चलना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना, तो इंशाल्लाह हम मुल्क को जो मुश्किल वक्त आए। और एक और बात इसी ज़िम्मे में ऐड करना चाहूँगा, मुश्किल वक्त आते हैं, कौमों पे ही आते हैं, कौमें ही मुश्किल वक्तों से निकलती हैं। तो अगर हमारे ऊपर ये वक्त आया है, तो अगर हम अपनी सिमत को दुरुस्त कर लेंगे। सर साहब, ये आया तो नहीं है, हम तो जब से मैंने होश संभाली और 70 साल हो गए,
ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ تو ہم سن رہے تھے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نازک دور تو کبھی ختم ہی نہیں ہوا، یہ مشکل وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوا. ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسے بھی حالات ہوں کہ ملک میں قوم بڑی خوش ہو، خوشحال ہو، چیزیں اچھی ہوں، تاجر برادری خوش ہو. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا. آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وقت نازک نہیں ہوا، پر کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کی ڈیویلیویشن ہو گئی ہو اور $1 کے عوض آپ کے 300 روپے ہو گئے ہوں. جی بالکل ایسے یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ جہاں 15 روپے کی بجلی آپ کو ملتی تھی وہاں پر بجلی آپ کو 60 روپے کی مل رہی ہے. یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو آپ کو را مٹیریل چاہیے آپ نے وہ را مٹیریل ہی بند کر دیا. یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ترین دور ہے. یہ مشکل ترین دور ہے. بالکل ایسے خودکشیاں اس طرح سے نہیں ہوئیں، اس طرح سے حالات خراب. سر آپ سب سے پہلے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اس دور آج موجودہ صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار کس کو آپ قرار دیتے ہیں؟ ہم خود ہیں. وہ کیسے سر؟ دیکھیں یہ پاکستان کس کا ہے؟ آپ کا اور میرا. جی تو ہم ہی ذمہ دار ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آیا. اور ایک اور بات، پالیسیز کون بناتا ہے؟ میں بناتا ہوں، آپ بناتے ہیں، یا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. عام آدمی تو نہیں اس کو. دس از دا آنسر. جی جی. جو عام آدمی نہیں ہے، جو خاص آدمی ہے، وہ خاص آدمی رسپانسبل ہے. کیا خاص آدمی اکاؤنٹیبل ہے؟ جب تک میں نے کیا کہا شروع میں، وی ہیو ٹو چینج دا سسٹمس. آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ. سسٹم چینج کون کرے گا؟ دیکھیں 7 دنوں کے اندر آپ کے انٹر بینک جو ہے وہ زیادہ ہے اور اوپن مارکیٹ کا ڈالر کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے 7 دنوں کے اندر سونا 25,000 روپیہ تولہ سستا ہو گیا ہے. اچھا جی. آپ کے 7 دنوں کے اندر کئی ہزار ٹن چینی مل گئی ہے. آپ کے 7 دنوں کے اندر کئی ہزار ٹن کھاد بھی مل گئی ہے. ملاقات ہوئی آپ کی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، کیا آپ یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یا بہتری ہے، وہ جو پرومسز انہوں نے آپ کے ساتھ کیے اس میٹنگ میں، کیا آپ کہتے ہیں یہ فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں جو میں نے کچھ گزارشات کی اس میں میں نے یہ کہا کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ڈفرینس کو کم کیا جانا چاہیے ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹاسک فورسز بنائی ہیں، بزنس کمیونٹی کے ساتھ ٹاسک فورسز بنائے تاکہ ان کی سجیشنز پہ عمل درآمد ہو سکے. میں نے بات کی کہ جو گرے اکانومی ہے جو 3 ٹائمز زیادہ ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی سے، اسے اندر لے کر آئیں تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کرے. میں نے یہ کہا کہ اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کم کیا جائے اور جو ٹیکسز ہیں انہیں آگے لے جائیں سردیوں میں تاکہ امیجیٹ ریلیف دے دیں. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ سر ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے تب تک جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایک پیج کے اوپر نہیں بٹھاتے، ان سے چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کرتے اور وہ اپنے 15 سے 20 سال کا اکنامک پلان نہیں دیتے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ نے اپنے چیمبر آف کامرس میں اپنی 2 سالہ دور اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو مشورہ دے دیا؟ آپ تو الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے یہاں پہ، اور اس مرتبہ ہم نے سنا کہ ہو بھی نہیں رہے، یہ 2 سال کے لیے چلا گیا، تو آپ چاہتے ہیں ملک میں بھی الیکشنز نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ چیف صاحب سے ملاقات کے بعد میرے 2 سال نہیں بڑھے، میرے 2 سال پہلے ہی بڑھ گئے تھے. یہ ایکٹ آ گیا ہوا ہے 2022 میں، اور جس کے تحت فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے بھی 2 سال لیے، اور اب تمام جو چیمبرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ 2 سال لیں گے، اور تمام آفس بیئررز جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ہیں. لیکن یہ الزام میرے پہ ضرور لگ رہا ہے کہ آپ نے لاہور چیمبر میں تو الیکشن نہیں ہوئے، تو پاکستان کے الیکشن بھی آپ ہی کی وجہ سے نہیں ہو رہے. آپ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی تو وہ میں اپنے ملک کی بقا، اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کے لیے یہ الزام لینے کو تیار ہوں کہ الیکشن نہ کروائے جائیں پاکستان میں. لیکن کاشف صاحب، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں، G20 کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، پوری دنیا کی وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کی جو ڈیموکریٹک سچویشن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں جمہوریت کو وہ موقع دیتے ہیں، کام کرتی ہے، وہاں پہ تو کوئی فوجی حکومت نہیں ہے، اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کر پائی؟ کیا ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی آ جائے ایٹ دا کاسٹ آف دا اکانومی، اور دوبارہ جو ہمارا ڈالر کو پڑ لگ جائیں، 400 پہ چلا جائے، بجلی کے ریٹ دوبارہ 70-80 روپے پہ چلے جائیں، آپ کی چینی یہاں پر نہ ملے، غریب عوام زندہ نہ رہ سکے، سہولت کوئی نہ رہے، فیکٹریاں بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں،
میں تو نہیں چاہتا. لیکن گاجی صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, آیا کہ ابھی تو یہ ساری چیزیں اپر لیول پہ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا ڈالر کنٹرول ہو گیا, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, عام آدمی تک اس کی ڈیلیوری تو کچھ بھی نہیں ہے نا, عام آدمی تو آج بھی سفر کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آپ کے ٹیلی ویژن, آپ کے پروگرام پہ یہ بیان دیتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ اگر الفاظ غلط نہ ہو تو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے بھی یہی الفاظ تھے کہ صبر کا دامن رکھیں, ٹرسٹ کریں, تھوڑا سا انتظار کریں, پاکستان کے حالات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں, اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پہ توکل کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ہمیں صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے, بہت بے چین. تھوڑا سا بتا دے, تھوڑا سا سے مراد 5 سال 10 سال کتنی کو دیر تک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ 6 مہینے انشاءاللہ. 6 مہینے کے اندر آپ کے ریزلٹس بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ کے تو 6 دنوں کے اندر اچھے ہو گئے. صحیح ہے. 6 دنوں کے اندر جو ڈالر کو پڑ لگ گئے تھے, ڈالر آپ کا نیچے آ گیا ہے, چینی آپ کی سستی ہو گئی ہے, آپ کی شوگر انڈسٹری سستی چینی دینے پہ تیار ہو گئی ہے, آپ کے بارڈر سیز ہو گئے ہیں, آپ کے بجلی کے بل جو چوری ہو رہی تھی اور جو خاص لوگ چوری کر رہے ایک تھے. سوال, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل چیف آرمی اسٹاف صاحب نے جتنے بھی میئرز کیے کہ اقدامات میں یہ اٹھاؤں گا, فار ایگزامپل انہوں نے کہا ڈالر کی اسمگلنگ کنٹرول کی جائے گی, ایران سے پیٹرول کی اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تاجر برادری کے ساتھ ساتھ اوپر سے طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں, خصوصاً ایک سخت سوال ہے لیکن ہماری آرمی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, تو کس طرح سے کنٹرول کریں گے وہ ان کو؟ آج تک جرنیل کا تو احتساب ہوا نہیں سر. دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا, اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, اٹ ڈزنٹ اسٹارٹس فرام دا باٹم. اور ٹاپ میں سارے آتے ہیں, جو جس محکمے سے بھی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اگر روز حشر اکاؤنٹیبل کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو یہاں بھی اکاؤنٹیبل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ روز حشر اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں بچ سکتے, اگر آپ یہاں بچ بھی جائیں گے تو آپ روز حشر نہیں بچ سکیں گے. اکاؤنٹیبلٹی آپ کے پیچھے جائے گی, آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا. پھر کس منہ سے اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو اپنا منہ دکھائیں گے کہ میں مسلمان ہو کے یہ تو کہتا رہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں پر میں اللہ کی نہیں مانتا.